السلام علیکم پخیرونو ہائے دوستو، کیا حال ہے؟ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی عورت کی سٹوری شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو بہت ہی ہاررفل تھی۔ دوستو میں ابتداباد میں مطلب میرے ماموں کے گھر ہے، 2 ماموں میرے وہاں رہتے ہیں، تو ہم لوگ اکثر چھٹیوں میں وہاں جاتے تھے۔ تو جیسے ہی جاتے تھے ہماری تو عید ہو جاتی تھی، بیکاز ہم لوگ جو ہے ہم گاؤں کے اس ماحول سے نکل جاتے تھے اور کسی شہر کے ماحول میں آتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں، ہم سارا دن باہر گھومتے پھرتے تھے، ہم یہ بھول جاتے تھے کہ ہمارے جو ہے وہاں ہم کس طرح رہتے ہیں، یہ تو ہم بالکل بھول جاتے تھے۔ تو کیونکہ ہم اس وقت بچپن آتی نا، یہ نہیں سوچتے تھے کہ یار ہماری ٹریڈیشن وغیرہ ایسا کچھ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن خیر ہم بچے تھے تو ہم زیادہ گھومتے پھرتے تھے۔ تو اس طرح ایک دن ہم صبح نکلے، پھر اسی طرح 12 بجے آئے گھر، پھر اسی طرح شام کے ٹائم، لیکن ہم جتنے بھی نکلتے واپس آتے تو ایک عورت میری مامی کے ساتھ موجود ہوتی، یعنی اس عورت کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، ہر وقت ہمارے گھر کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ تو مجھے میری کزن کہتی ہے، ماموزاد جو میری تھی کزن، وہ مجھے کہتی کہ یار یہ ہر وقت آتے اور مجھے اس عورت سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے جاؤ آپ اس کا تھوڑے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں چلی گئی، اس وقت میری عمر 14-15 میں تھی۔ تو میں گئی تو میں نے اس کو دیکھا، تو واقعی اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھی۔ تو اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا نا، تو اس نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے اوپر کچھ پڑھنا شروع کیا، میں تھوڑی سی گھبرا گئی، تو میں وہاں سے اٹھی، میں نے کہا چلو کچھ پڑھ رہی ہوگی۔ تو میری مامی ہنس رہی تھی طنزیہ انداز میں، تو ہم حیران تھے کہ یار یہ مامی تو اب میری مامی نے کیا ڈرامہ کیا، پتہ نہیں اس عورت نے میری مامی کا کیا برین واش کیا تھا۔ وہ کہتی ہے جب میرے ماموں آئے تو یہ ان سے کہتی ہے کہ وہ عورت آئی ہے اور اس نے مجھے ایک ایسا جادو دیا ہے جس کی بل بوتے ہمارے گھر میں جنات آئیں گے، اور جیسے ہی میں چاہوں تو جنات آئیں گے، اور جب میں کہوں کہ جاؤ تو پھر جائیں گے۔ تو ہم سب ہنس رہے تھے، یار ہنسنے کی بات تھی، اس طرح بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ خیر وہ عورت تھوڑی سی مجھے میجیشین لگ رہی تھی، لیکن اس طرح تو خیر نہیں کر سکتی تھی، یہ تو سارا ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا۔ تو ہم لوگ اس پہ ہنس رہے تھے۔ تو اب پتہ نہیں میری مامی کو احساس ہوا کہ یہ لوگ میرے پیچھے ہنس رہے، تو وہ تھوڑی اس بات کو ٹال مٹول کر کے چلی گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو میری مامی کافی گھبرائی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اور میرے ماموں اس پہ جو ہے غصہ کر رہے تھے۔ تو ہم لوگ نکلے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو یہ تو خیر ہماری مامی تو چھپا رہی تھی، لیکن میرے ماموں نے کہا کہ وہ جو عورت آتی ہے پتہ نہیں اس سے کیا الٹا سیدھا کہا ہے کہ آپ جب یہ دم اپنے اوپر چپ کرو گی تو رات کے 3 بجے آپ باہر نکلو تو آپ کے کمرے کے باہر ڈھیر سارے چپل، نامعلوم چپل ہوگے، یعنی جنات کے جوتے ہوگے، اور وہ لوگ اندر جو ہے بیٹے ہوگے، چھوٹے چھوٹے بچے یا جو بھی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ رات کی 3 بجے میں نکلی تو واقعی پورے گھر میں چپل اور یہ موجود تھے۔ تو ہم نے مامی کو مطلب خیر میرے ماموں نے کافی غصہ کیا کہ جھوٹ بولتی ہے یہ اور یہ ایسا ویسا، لیکن جب میرے ماموں چلے گئے تو ہم اپنی مامی کا بہت لحاظ کرتے تھے، ان سے ڈرتے بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا مامی واقعی؟ تو اس نے کہا ہاں یار، میں جب نکلی تو آپ کے ماموں تو ویسے ہی مجھے جھوٹا قرار دے رہے، لیکن جب میں نکلی تو آپ لوگوں کے کمرے کے سامنے ڈھیر سارے چپل پڑے تھے۔ تو میں ڈر گئی، میں نے ادھر اپنے کمرے کی طرف، تو میں نے کہا آپ ڈری کیوں؟ آپ کو تو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ بہت سارے چپل ہوگے، تو پھر آپ نکلی کیوں؟ آپ تو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے نکلی تھی اور وہ ہو گیا۔ تو وہ کہتی نہیں، مجھے اس وقت بہت ڈر لگا، کیونکہ صحن میں کوئی عورت اسی طرح مجھے خود دکھائی دی، اس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ جا رہی تھی گیٹ کی طرف۔ تو ہم نے کہا یہ اس عورت کا ڈرامہ ہے، وہ شاید اندر آئی ہے، اس نے آپ سے کہا، اور ڈھیر سارے چپل لا کے کمرے کے باہر جو ہے اس نے رکھے ہوں گے، اور پھر آپ کے سامنے ڈرامہ کر کے صحن میں جا رہی تھی۔ ہمارے گھر کی جو دیواریں تھی باہر وہ چھوٹی چھوٹی تھی، کیونکہ گھر پورا اندر تھا، ہم مین گیٹ لاک کرتے تو پورا جو کمروں والا پورشن تھا وہ لاک ہو جاتا تھا، بس باہر جو ہمارا صحن تھا دوستو وہ کھلا تھا، جو ان کے گھر کا صحن تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، اس پر ہم بھی خود بھی چڑھ کے اوپر باہر جو ہے اکثر جب گیٹ بند ہوتا تھا تو ہم باہر سے جب آتے تھے تو ہم نوک نہیں کرتے تھے، کیونکہ پھر بندہ آتا ہے زحمت کرتا ہے دروازہ کو لے، تو ہم دیوار سے ہی پلانگتے، اس طرح دیوار پہ چڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی۔ تو
ہم نے کہا اس نے ڈرامہ کیا ہوگا، گھر کے اندر آئی ہے، باہر دیر سارے چپل رکھ کے ہمارے کمروں کے سامنے اور چلی گئی ہوگی. تو خیر ہم سب بہت ہنسے تھے، لیکن وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 10 منٹ میں، کیونکہ میں اندر گئی، میں نے پانی پی، میں بہت ڈری، تو میں نے تھوڑا سا خود کو مضبوط کیا. جب میں پھر نکلی تو وہاں کوئی جوتی ووتی کچھ بھی نہیں تھا، اور گف اندھیرا تھا، یعنی لائٹ بھی باہر کے سارے آف تھے. تو میں نے لائٹ آن کی تو وہاں چپل وپل کچھ بھی نہیں تھا. تو خیر یہ بات ختم ہو گئی. پھر ہم اس عورت سے بہت ڈرتے، اور پھر جب وہ آئی تو میرے ماموں نے ہمیں سختی سے منع کی کہ جیسے ہی آئے اسے گھر سے نکالی. تو خیر ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا، اب لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے. تو وہ جب عورت آئی تو ہم میں سے ایک ہماری کزن تھی، وہ بہت منہ پٹ تھی، اس نے اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ آپ پتہ نہیں کیا ڈرامنگ کرتی ہے ہر وقت، چلی جاؤ ہمارے گھر سے. یہ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ میری بد دعا ہے تم لوگوں کو، تم لوگ مجھے گھر سے اس طرح نکال رہے ہو، میری بے عزتی کر رہے ہو. میں اتنی بڑی ہوں آپ لوگوں سے، میں بوڑھی ہوں، میں 50-60 سال کی ہوں، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو. تو اللہ کرے آپ ہر رات اور ہر روز ڈرو. واقعی دوستو جب وہ عورت چلی گئی نا، ہمارے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں شروع ہوتی گئی. ہم سب سو رہے ہوتے تھے اور صحن میں ایک بہت بڑا جیسے دھماکہ جیسے آواز آتی تھی. ہم لوگ باہر نکلتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح کبھی ہمارے چپلوں میں مٹی ہوتی تھی اندر، اور سخت سردی تھی تو ہمارے جو شوز ہوتے تھے وہ سارے جو ہے مٹی اور پانی سے بھرے پڑے ہوتے تھے. کبھی کچن گندا ہوتا تھا، کبھی کچھ. تو ہم نے کہا یہ اس عورت کی شرارت ہے. تو ہم کچھ دنوں کے لیے وہاں بیٹھے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ عورت آتی ہے تو ہم اس کو مطلب دیکھے کہ یہ کرے. نہیں، وہ ساری رات کوئی نہیں آیا. لیکن صبح جب ہم لوگ واپس کچنوں میں اور ہر جگہ آئے تو ہر جگہ گند پڑا تھا. بہت سارے انڈے ٹوٹے ہوئے ہمیں ملے، فریج سے نکالے تھے، ہر چیز بکھری ہوئی پڑی تھی. اور ہر رات یہ تماشا ہوتا کہ پھر جو ان کا جو، چونکہ یہ لوگ کافی ڈر گئے تھے، پھر وہ گھر ہمارا رینٹ کا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑ دیا میرے ماموں نے، وہ ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. تو پھر تھوڑا معاملات ٹھیک ہو گئے. یہاں تک دوستوں کہ جو میرا ماموں کا بیٹا تھا وہ کہتا ہے کہ ساری رات میں جیسی آنکھیں بند کرتا ہوں تو کڑس کڑس کی آوازیں شروع ہوتی، جیسے میرے کمرے میں جو کبڈ ہے اس میں سے کوئی برتن نکالا ہے. میں لائٹ لگاتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا. پھر تو ایک رات میں نے اسی طرح رضائی اپنے منہ سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے باقاعدہ کڑا ہے. جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی وہاں کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. تو ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے. اور بس یہی سٹوری تھی جو ابٹ آباد میں میرے ماموں لوگوں کے ساتھ پیش آئی تھی. اور یہ جو دن کے ٹائم جب آپ لوگ اپلوڈنگ کرتے ہو دوستو، یہ ایک بات میرے ساتھ بہت زیادہ، میں ہمیشہ رات کو اس لیے اپلوڈ کرتی ہوں یہ ویڈیوز، کیونکہ دن کے ٹائم بچوں کا اتنا شور، کبھی کوئی ادھر، اور آپ جتنا بھی منع کرو گے کہ میرے کمرے میں نہیں آؤ تب بھی آتے ہیں. کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ کام ہے، کوئی گلاس گراتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اور بس آج کے لیے. اور ایک سٹوری اور ہے میرے پاس جو کل میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک الگ پارٹ میں سناؤں گی، تو وہ بھی سنانے والی ہوں. اوکے، تھینک یو سو مچ. اور میرے جو انڈیا سے سبسکرائبر ہے اس کا میں بے حد بے حد بے حد مشکور ہوں. اوکے، تھینک یو سو مچ.